बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर देंगे, सेनेट में अक्सरियत रखने वाली अपोजिशन फिर शिकस्त खा गई। हुकूमत 3 बिल्स मंजूर कराने में एक बार फिर से कामयाब हो गई। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल बिल पर वोट बराबर हुए तो चेयरमैन सादिक संजरानी ने एक बार फिर अपना वोट हुकूमती पलड़े में डाल दिया। एक बार फिर वही कहानी दोहराई गई। ऐवान बाला के इजलास के दौरान वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल बिल के लिए तहरीक पेश की तो राय शुमारी पर हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से 29 वोट्स आए। इस पर चेयरमैन सेनेट ने अपना वोट हुकूमत के पलड़े में डालकर बिल मंजूर करा दिया। इससे पहले चेयरमैन सेनेट ने ऑयल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक 2 बिल मुअख्खर कर दिए थे। अली मोहम्मद खान ने बिल दोबारा पेश किए तो ऑपोजिशन ने एहतजाज किया, वॉकआउट किया। वॉकआउट का फायदा उठाकर हुकूमत ने दोनों तरमीमी बिल्स मंजूर करा लिए। काउंट दें जी, प्लीज जी। गवर्नमेंट साइड 29, अपोजिशन 29। फिर मुसीबत चेयर पे आ चुकी है। जी जी, फिर से करूं सर? दोबारा काउंट करूं सर? मैं अपना वोट दे दूं? तशरीफ रखें। मुझे अगर कहते हैं रिकाउंट, मैं रिकाउंट करूं। अगर कहते हैं मैं अपना वोट इस्तेमाल करूं तो कर लेता हूं सर। जाहिर है जब टाई हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूं सर? I will go with तशरीफ रखें जी। I will go with treasury benches जी। तो सेनेट का जो इजलास हुआ उसकी कार्रवाई हमने आपको दिखाई और एक बार फिर से वही हुआ जो कि माजी में हो चुका है। यानी सेनेट में यूं तो अपोजिशन की अक्सरियत है लेकिन हुकूमत हर बार यहां से बहुत आराम से कानून पास करवा लेती है। सेनेट में अक्सरियत रखने वाली अपोजिशन फिर शिकस्त खा गई। हुकूमत 3 बिल्स मंजूर कराने में कामयाब हो गई। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल बिल पर वोट बराबर हुए तो चेयरमैन सादिक संजरानी ने एक बार फिर अपना वोट हुकूमती पलड़े में डाल दिया। आज सेनेट में ओगरा तरमीमी बिल पर भी अपोजिशन को शिकस्त हुई। ये हुकूमत को नहीं एक दूसरे को गिराएंगे। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब के अपोजिशन पर लफ्जी वार। मरियम नवाज से सवाल किया, इखलाकियात का दर्स देने वाले बताएं बीबी शहीद और नुसरत भुट्टो की किरदार कुशी क्यों की गई। फरूख हबीब ने खबरदार किया कि सियासतदान हैं तो सियासी मैदान में मुकाबला करें, किसी के घर में ना घुसें वरना कानून हरकत में आएगा। ये हुकूमत नहीं गिराएंगे, अपोजिशन को गिराएगी। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो लड़ाई है ये नंबर 1 आने की तो लड़ाई नहीं है, ये दूसरी और तीसरी पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं। जिनके अपने 30 35 अराकीन जो है वो गायब हो जाते हैं हर बिल के मौका पर, वो इनके ऊपर अदम एतमाद नहीं है तो और क्या है। ये अपोजिशन एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद कर रही है। ब्लैक मेलर्स का एक टोला है, पार्टियां नंबर 1 है। इनका नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जो है वो आना चाहिए। किरदार कशी के ऊपर बड़ी बातें करते हैं कि बीबी शहीद का क्या कसूर था जिनके बारे में ये किरदार कशी करते थे, नुसरत भुट्टो का क्या कसूर था जिनके बारे में ये किरदार कशी करते थे, और मरियम सफदर का उन लोगों की आके हमायत करना जो लोग ट्विटर के ऊपर खातून अव्वल के मुतलका या प्राइम मिनिस्टर के मुतलका गंदे गलीज ट्रेंड्स चलाते हैं, उनकी हमायत आके मरियम सफदर करती है कि आप उतना ही करें जितना आप जो है वो बर्दाश्त कर सकते हो। इनको मैं तनबीह करना चाहता हूँ कि ऐसे जो ओछे हथकंडे हैं उन हथकंडों से जो है वो बाज रहें। सियासत है, सियासी मैदान के अंदर आके मुकाबला करें। मरियम नवाज की बात कर लेते हैं। तहरीक अदम एतमाद रिस्क है मगर अवाम की खातिर ये रिस्क ज़रूर लेना चाहिए। मरियम नवाज ने हुकूमती इत्तेहादियों समेत तमाम MNAs और MPs को मशवरा दिया, कहा सबको ही अवाम की आवाज़ पर लब्बैक कहना चाहिए। मोहसिन बेग साथ थे तो अच्छे थे, जब तनकीद शुरू की तो आप बर्दाश्त का हौसला न रख सके। पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद अवाम आपको किन अलकाबात से याद कर रहे हैं ये सब जानते हैं। आपने 4 साल सिवाय इंतकाम के कुछ नहीं किया। इमरान खान साहब, आप किसी रियासत के बादशाह नहीं और ना ही अवाम आपकी रियाया है। एक एक पाई का हिसाब आपको देना होगा। साथ ही बोली कि लंदन भागने की इजाजत नहीं मिलेगी। के अदम एतमाद पे उम्मीद है कि कामयाबी होगी। ये एक ऐसा रिस्क है जो लेना चाहिए, चाहे वो इत्तेहादी जमातें हों या कोई और। सबको इस वक्त अवाम की आवाज़ पे लबैक कहना चाहिए। किस चैनल का मुंह बंद करेंगे? बंद ही करवाना है तो इमरान खान साहब को अपना और अपने वज़रा का मुंह बंद कराना चाहिए।
محسن بیگ صاحب جب آپ کے ساتھ تھے تب تو وہ بالکل اچھے تھے. جب انہوں نے آپ پر تنقید شروع کی تو آپ میں اتنا سا بھی ظرف نہیں تھا کہ آپ وہ تنقید برداشت کر سکے. مجھے تو آپ کی ذہنی حالت پہ عمران خان صاحب ترس آتا ہے. وہ سٹینڈرڈ جو آپ اپنی وائف کے لیے سیٹ کرتے ہیں وہ پھر آپ دوسروں پہ بھی اپلائی کریں. کون سی ایسی مخالف کی بیٹی، بہو، ماں، بہن آپ کے انتقام سے بچی ہے؟ تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ رکھیں. 12 روپے پیٹرول بڑھا دیا، کن القابات میں لوگ عوام آپ کو یاد کر رہی ہے، تو کیا ان کے اوپر بھی آپ FIA کو بھیج کے ان کے اوپر حملے کرائیں گے؟ عوام کو سرکاری پیٹرول نہیں ملتا. یہ دنیا کا پہلا اور واحد پرائم منسٹر ہے جو بنی گالا سے پرائم منسٹر ہاؤس تک عوام کے خرچے پہ ہیلی کاپٹر میں آتا ہے. آپ کو تو یہ پتا نہیں ہے کہ جب پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہیں تو ہر چیز کی پرائسز بڑھتی ہیں، مہنگائی ہو جاتی ہے. آپ نے 4 سال سوائے انتقام لینے کے اور کچھ نہیں کیا. ہے اس کا کوئی جواب آپ کے پاس؟ عمران خان صاحب، آپ کسی ریاست کے بادشاہ نہیں ہیں، یہ عوام آپ کی رعایا نہیں ہے. اس کا خون پسینے کی کمائی جہاں چاہیں آپ صرف کریں. ایک ایک پائی کا حساب آپ کو دینا ہوگا. لندن بھاگنے کی اجازت نہیں ملے گی. اب اپوزیشن کل کے بجائے آج عدم اعتماد لے آئے. سینیٹر فیصل جاوید نے چیلنج دے دیا، دعویٰ کیا حزب اختلاف کے کئی اراکین وزیر اعظم پر اعتماد کا اظہار کریں گے. عمران خان پر اعتماد پلس ہو جائے گا. ولید اقبال نے کہا کہ عددی برتری کے باوجود اپوزیشن سینیٹ میں ناکام ہوئی تو اب کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ نہیں، آج ہی لے کر آئے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد. اور وہ تحریک عدم اعتماد نہیں ہوگی بلکہ عمران خان کے اوپر اعتماد پلس ہو جائے گا. بہت سے لوگ جو کہ اپوزیشن کے ہیں وہ بھی عمران خان وزیر اعظم کے اوپر اپنا اعتماد کا اظہار کریں گے. ہمارے اتحادی بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہر میدان میں ہمارے اتحادیوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. ان کو ہم صرف یہی کہیں گے کہ آپ کے مطلوبہ نمبر سے فی الحال رابطہ ممکن نہیں ہے. سینٹ میں جہاں واقعی عددی اعتبار سے وہ زیادہ ہیں اپوزیشن والے، جب وہاں پہ کچھ اپنا نہیں کر پا رہے تو کہیں اور کسی اور ایوان میں، کسی صوبے میں وہ کیا کر سکیں؟ دوسروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت. بات ہو رہی ہے لیگی نائب صدر مریم نواز کی. نیب کا وکیل بیماری کا سرٹیفکیٹ جمع کروائے، عدالت سے چھٹی لے تو تنقید کرتی ہیں. شریف خاندان کی بیماریوں پر سوال اٹھائے جائیں تو برا مان جاتی ہیں. عمران خان صاحب، جو سٹینڈرڈ آپ اپنے لیے سیٹ کرتے ہیں وہی سٹینڈرڈ برائے مہربانی آپ دوسروں کے لیے بھی سیٹ کریں تو آپ کی بات میں کوئی وزن ہوگا. عمران خان کو ڈبل سٹینڈرڈ کا تانا دینے والی مریم نواز کیا خود بھی دوہرے معیار رکھتی ہیں؟ نیب کا وکیل کورونا کی وجہ سے عدالت میں پیش نہ ہو سکا تو میڈیا سے گفتگو میں مریم نواز بولی، جب آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو پھر آپ کو کورونا بھی ہوگا. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. ثبوت دے اگر ہے تو، اور اگر ثبوت نہیں ہے تو اس کیس کو اور زیادہ لمبا کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے. شریف خاندان کی بیماریوں پر مخالفین تنقید کیا کرتے تھے تو مریم نواز کہتی تھیں جب ان کا علاج مکمل ہوگا وہ واپس آئیں گے. حکومت اس کے اوپر سیاست کر رہی ہے. مریم نواز کے چچا شہباز شریف کئی بار بیماریوں کا بتا کر عدالتوں میں پیشی سے چھٹی لے چکے ہیں. کیا یہ ان کے بارے میں بھی کہیں گی؟ جب آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو پھر آپ کو کورونا بھی ہوگا. مریم نواز کے والد، ان کے بھائی اور دیگر رشتہ دار اشتہاری ملزمان ٹھہرائے جا چکے ہیں. عدالتیں بلاتی ہیں وہ نہیں آتے. کیا ان کے بارے میں بھی یہ بات کریں گی؟ جب آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو پھر آپ کو کورونا بھی ہوگا. مریم نواز صاحبہ، پلیز بتائیں کہ آپ کے نزدیک ڈبل سٹینڈرڈ کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ میں نے اشارہ کرنا تھا، کر دیا. ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں کی سماعت. نیب کے نئے اسپیشل پروسیکیوٹر آئے اور تیاری کے لیے 21 مارچ تک لمبی تاریخ لے گئے. مختصر سماعت کے دوران مریم نواز کے وکیل عرفان قادر اور نیب پروسیکیوٹر اظہر صدیق آپس میں الجھنے لگے تو عدالت نے روک دیا. مزید تفصیلات اسلام آباد سے سہیل رشید کی رپورٹ میں. ایون فیلڈ اپیلوں میں نیب کے نئے پروسیکیوٹر اظہر صدیق نے دبنگ انٹری دی. پہلے عدالت سے اپنی پسند کی اگلی تاریخ لی، پھر کیس کی تاریخ میں پہلی بار نیب کی جانب سے پریس کانفرنس بھی کر گئے. میں کبھی کوئی پہل نہیں کروں گا. اگر وہ بات باہر آ کے کریں گے تو جو اندر بات ہوگی اس کا جواب دینا بڑا ضروری ہے. اس کیس کے اندر آپ کو ثابت کریں گے ہم
कि कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है। नैब के नए प्रोसिक्यूटर आए तो मरियम नवाज के पुराने वकील अमजद परवेज एडवोकेट की भी वापसी हुई। उन्होंने नैब कानून में 30 दिन में फैसले का नुक्ता उठाया तो जस्टिस आमिर फारूक ने याद दिला दिया, अमजद साहब आप बीमार थे, कई 30 दिन आए और गुजर गए, आपकी जगह इरफान कादर आए तो उन्हें मोहलत दी थी। नैब के नए प्रोसिक्यूटर को भी वक्त दे रहे हैं। कमरा अदालत में वकला और बाहर मरियम नवाज ने नैब के इल्तवा मांगने पर तनकीद की। जब सहाफियों ने उन्हें तवील मोहलत के लिए दरखास्तें दायर करना याद दिलाया तो साफ मुकर गयीं। वो मैंने इसलिए लिया कि ताकि मुकदमा आगे चले और मुझे कोई डिले की जरूरत नहीं है भाई, इसलिए कि मेरा केस सिक्का बंद है, माशाअल्लाह एयर टाइट है। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर अजहर सदीक ने कहा, ऐसा नहीं कि ये केस सिर्फ एक दस्तावेज पर बनाया गया, मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है। मरियम नवाज के वकील इरफान कादर बोले वो सारा रिकॉर्ड गैर मुतलका है। इस पर वकला के दरमियान तल्ख कलामी हुई तो अदालत ने दोनों को आपस में बात करने से रोक दिया और समाअत 21 मार्च तक मुलतवी कर दी। वफाकी वजीर मुराद सईद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्लीज यार, जब आईएसएफ को पूरे पाकिस्तान में मुनज़्ज़म किया और आज आपके सामने क़ियादत है आईएसएफ की, मेरे बाद भी आईएसएफ में आप देख रहे हैं कि पार्लियामान मुख्तलिफ हमारे नौजवान पहुंच रहे हैं। फिर यूथ विंग पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यूथ विंग को मुनज़्ज़म किया और हर यूनियन कौंसिल तक उसको लेके गया। और 2013 की इंतखाबात में जब पार्टी ने मेरे ऊपर एतमाद किया तो मैं खैबर पुख्तनख्वा की सबसे बड़ी लीड के साथ पार्लियामेंट पहुंचा। लेकिन मैं एक चीज बताता चलूं, मैं पार्लियामेंट में इनकी जी हुजूरी करने नहीं आया था। मैं अपने जैसे हर उस शख्स की आवाज बनने आया था जिनके गर्दन पे इन्होंने अपने ताकत का घुटना रखा हुआ है, जो ये समझते हैं कि ये पार्लियामेंट सिर्फ हमारी जागीर है, ये सियासत सिर्फ हमारा कारोबार है और ये हमें विरसे में मिली है। फिर उसके बाद आपने देखा मैं पार्लियामेंट पहुंचा, सबसे पहले मेरी डिग्री का इशू बना। किसी ने सवाल नहीं किया कि मैं कोर्ट गया, 3 साल केस लड़ा, जीता। फिर एक दिन मैं पार्लियामेंट में तकरीर करता हूं और मैं लाहौर में पुख्तूनों के खिलाफ जो इतनी प्रोफाइलिंग हो रही थी उसके खिलाफ मैं आवाज बुलंद करता हूं और मैं मुख्तलिफ इदारियों का हवाला देता हूं और नोटिफिकेशंस का हवाला देता हूं। मुझे दलील से जवाब नहीं दिया जाता, जवाब दिया जाता है एक जावेद लतीफ नामी शख्स को उठा के मेरे घर की खवातीन, मेरे बहनों के ऊपर गलीज किस्म की गुफ्तगू की जाती है। और यहां पे बात खत्म नहीं होती। जब मैं दोबारा इलेक्शन में जाने लगा 2018 में, जब 2018 में मैं दोबारा इलेक्शन में जाने लगा तो उससे 2 हफ्ते पहले जो हालिया गलीज कैंपेन आप देख रहे हैं, इस गलीज कैंपेन का आगाज होता है दोबारा इलेक्शन में जाने से 2 हफ्ते पहले। और अल्लाह का शुक्र है कि एक मरतबा फिर आम तबके का नौजवान भारी अक्सरियत से फिर इलेक्शन जीत के आता है, स्टेट मिनिस्टर बनता है, 100 डेज के टारगेट्स मिलते हैं, किसी ने नहीं पढ़े। तबसीरा मेरे ऊपर हो रहा है गलीज गुफ्तगू के साथ, किसी ने नहीं पढ़े कि 100 डेज में जो परफॉर्म किया फेडरल मिनिस्टर बना। फिर जब फेडरल मिनिस्टर बना तो इस दौरान जब मैं पार्लियामेंट में गुफ्तगू करता हूं, जरा सुनिएगा, जब मैं पार्लियामेंट में गुफ्तगू करता हूं तो मेरी गुफ्तगू के जवाब में कि जब मैं मुल्क के जुल्म के खिलाफ, मुल्क में होने वाली जुल्म, ना इंसाफी, मुल्क में होने वाली लूटमार और उनके हवाले देता हूं और दलाइल से बात करता हूं, तो कभी कादिर पटेल, आज मैं नाम लूंगा, कभी आगा रफीउल्ला, कभी हमदुल्ला, कभी राना सनाउल्ला, इनको उठा के मेरे बारे में गलीज किस्म की गुफ्तगू की जाती है। और फिर इनका सोशल मीडिया सेल पीपल्स पार्टी का और नून लीग का उसको जिस तरह फिर प्रमोट करता है और उसमें लगे होते हैं, वो आप सबके सामने हैं। टीवी पे क्या कहा जाता है, आप अपने टॉक शोज देखे, रोजाना 50-60 प्रोग्राम होते हैं टीवी पे। फिर रात को टॉक शोज में इनके नुमाइंदे बैठ के कहते हैं कि मुराद भी तो गाली देता है। आज तक किसी ने नहीं पूछा कि जरा बताइए कि मुराद ने कौन सी गाली दी, सिर्फ काशिफ अब्बासी ने यह सवाल किया। और काशिफ अब्बासी ने जब यह सवाल किया तो आपको पता है कि क्या जवाब मिला, कि मुराद कहता है कि फर्जंदी जरदारी। सिर्फ ये एक चीज, एक जवाब मिला मेरे पिछले 8 साल पार्लियामेंट की तकरीरों में।
لیکن اب سوال یہ ہوگا کہ آج میں کیوں بول رہا ہوں؟ آج میں کیوں بول رہا ہوں؟ میں اس کے اوپر پہلے کیوں نہیں بولا؟ میں اس لیے نہیں بولا کہ پہلے مجھے اور میرے خاندان کو آپ نے غلیظ گالیاں آپ دے رہے تھے، تب تک میری ذات کو نشانہ بنا رہے تھے. لیکن آج میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ جب پرفارمنس ایویلیشن ہوئی تو میں وزارت کا چہرہ ہوں، فیس ہوں. ایک کامیابی میرے ہر اس موٹر وے پولیس کے اہلکار کی تھی. آپ نے دیکھا کہ وہ جو آپ کے لیے سفر محفوظ بنانے کے لیے شہید ہوا. یہ سند میرے پاکستان پوسٹ کے اس سیکٹری سے لے کے ڈی جی سے لے کے اس کلاس 4 ملازم تک تھی، اس پوسٹ مین کے لیے تھی جو -13 ڈگری میں بھی گلگت کے برپوش وادیوں میں آپ کی امانت پہنچا رہا تھا. یہ سند میرے ہر اس NHA کے آفیسر اور اہلکار کی تھی جنہوں نے 3 عرصے کے قلیل عرصے میں ISO سرٹیفیکیشن NHA کو ملی ان کی محنت کی وجہ سے. اور میں چند چیزیں آپ کو اس کے حوالے سے بتاتا ہوں اور پھر میں آتا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے. پہلی چیز یہ کہ کسی نے یہ سوال نہیں کیا پچھلے 1 ہفتے میں کہ وزارت مواصلات میں کتنے ٹارگٹس تھے اور کتنے اچیو ہوئے. 88 ٹارگٹس ملے تھے اور 88 اچیو ہوئے 100%. وہ ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے، آن لائن بھی اویلیبل ہے، کھول کے دیکھ لیتے. میرے ساتھ بغض یا میرے سے نفرت وہ آپ کر سکتے ہو، لیکن جو 44,000 پاکستان پوسٹ کے ملازمین، ہزاروں NHA کے اور موٹر وے پولیس کے اہلکار، ان کے ساتھ آپ یہ ظلم نہیں کر سکتے. آپ نے ان کے اوپر سوالیہ نشان اٹھایا ہے. اور NHA نے کیا کیا میں مختصراً بتاتا ہوں. پاکستان میں چھوڑے، آپ نہیں مانتے مت مانے، لیکن ISO سرٹیفیکیشن تو یہاں سے نہیں ہوتی. دنیا نے مانا. سڑکیں آپ کہتے تھے کہ پچھلی حکومت بناتی تھی 986 کلومیٹر کے مقابلے میں 2032 کلومیٹر بنائی. انہوں نے 2000 کی منصوبہ بندی کی تھی، انہوں نے 7889 کلومیٹر کی پچھلے 3 سال میں منصوبہ بندی کی. پھر اس کے ساتھ سستی بھی بنائی کہ مہنگائی کی لہر کے باوجود جو 41 کروڑ فی کلومیٹر 4 روئے سڑک بنتی تھی وہ 17 کروڑ فی کلومیٹر بنی. لیکن یہ بھی چھوڑے، جو ٹارگٹس دیے گئے تھے وہ پڑھ لیجئے. اور ان ٹارگٹس کے علاوہ میں آپ کو 3-4 چیزیں بتا دوں کہ NHA کی آمدن میں 128% اضافہ، مطلب 107 ارب کا اضافہ ہوا. آپ یہ سوال کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے کہ جو 2 موٹر وے کے اوپر ٹول ٹیکس بڑھا ہے تو ذرا یہ بھی سنیے کہ 117 ٹول پلازوں کے اوپر میں نے کسی کے اوپر ٹیکس نہیں بڑھایا. 2 ٹیکس جو بڑھا ہے وہ ہمارے بیٹ رپورٹرز بھی یہاں پہ بیٹھے، ان کو پتہ ہے کہ 2015 سے 35 تک نواز شریف نے معاہدہ کیا تھا. لیکن اس کی بات کیسے بڑھی؟ اس لیے بڑھی کہ آپ نے یہاں پہ ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دیا. ہمارے پاکستان کا واحد ادارہ جو اس وقت ای بلنگ اور ای ٹینڈرنگ میں گیا وہ NHA کا ادارہ ہے. اس وقت ہم ای پروکیورمنٹ پہ جا چکے ہیں. پاکستان کے 13,000 کلومیٹر شاہراہوں کی ہم نے GIS میپنگ مکمل کر دی. آپ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا. کرپشن کے دروازے بند کر دیے کہ ہم نے ای پروکیورمنٹ کا آغاز کر دیا. قبضے کے دروازے بند کر دیے کہ ہم نے GIS میپنگ کر دی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ITS سسٹم کا ہم نے آغاز کر دیا اور باقی موٹر وے پہ جا رہے ہیں. پاکستان پوسٹ 2-3 باتیں کروں گا، زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا کسی اور ایشو کے اوپر بات کرنی ہے، اسی جو آج کل ہو رہا ہے. پاکستان پوسٹ میری بات نہ مانے. اقوام متحدہ کی جو بین الاقوامی رینکنگ ہماری آتی ہے، پچھلے 3.5 سال میں ہم 94 میں سے 62 نمبر پہ آگے 32 درجے ترقی کی. یہ پاکستان پوسٹ نہیں کہہ رہا، یہ میں مراد سین نہیں کہہ رہا. یہ اقوام متحدہ کیا جو ادارہ ہے یونیورسل پوسٹل یونین، عالمی رینکنگ بتا رہی ہے آپ کو. 13 سال بعد کہ جب فیٹ اپ کے آپ کے اوپر تلوار لٹک رہی تھی، آپ فائنینشیل سروسز نہیں کر سکتے تھے، پرانا بزنس آپ کا بند ہونے جا رہا تھا، آپ 13 سال بعد خسارے سے پاکستان پوسٹ نکل آئے اس مالی سال میں. پھر موٹر وے پولیس میں آپ نے ڈرون کیمروں کا آغاز کیا، ڈپلائمنٹ بڑھائی، آپ پہلی پاکستان کی روڈ سیفٹی پالیسی لے کے آئے، ڈرائیونگ لائسنس کو آپ نے 24/7 کر دیا. اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن میں آج زیادہ تفصیلات تو میں انشاءاللہ کمیونیکیشن کا ایونٹ کروں گا، اس میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن میں آج اپنی قوم کے لوور میڈل کلاس اور میڈل کلاس سے آپ مخاطب ہوں کہ جو باتیں میں نے کی اور جو غلیظ کمپین یہ چلا رہے ہیں، یہ ہے آپ کی اوقات ان سیاستدانوں کی نظروں میں.
پہلے تو یہ آپ کو آگے نہیں دیں گے, آپ کو موقع نہیں دیں گے. میری مثال لیجئے, جو میرے ساتھ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے طلبہ تنظیموں کے رہنما تھے, وہ آج بھی ہاسٹل میں پڑے ہیں, پہلے ان کے لیے اور آج ان کی اولادوں کے لیے زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں, لیکن ان کو یہ اعتماد اور موقع یہ نہیں دیں گے. ان کی نظر میں یہ پارلیمان اور یہ سیاست یہ ان کی جاگیر ہے. یہاں پہ وڈیرے آ سکتے ہیں, یہاں پہ جاگیردار آ سکتے ہیں, یا ان کی اولادیں آ سکتی ہے. آپ جیسا میرے جیسا نوجوان یہ برداشت نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں, اور اگر آپ یہاں تک پہنچ بھی جائے, تو یقیناً ان کی نظر میں کسی غیر اخلاقی تعلق کی بنیاد پہ آپ یہاں پہ پہنچے ہیں. پھر آپ کی قسم کے اوپر ہر قسم کی غلیظ مہم کا آغاز ہوگا. اور میری طرح اگر آپ ان کے سامنے ڈٹے رہے, آپ نے حوصلہ نہیں آ رہا, آپ نے پارلیمنٹ میں اپنے پسے ہوئے عام طبقے کی آواز آپ بنے, اگر آپ نے ان کی کرپشن کو اور ان کے نااہلیوں کو بے نقاب کرنا شروع کر دیا, تو پھر آپ کے قسم اوپر اسی قسم کے غلیظ الزامات اور بہتان لگائے جائیں گے. اور اگر آپ مختلف غلیظ کمپینوں کے بعد بھی دوبارہ MNA بن جاتے ہیں کہ الیکشن سے 2 ہفتے پہلے آپ کے خلاف مہم کا آغاز ہو اور آپ بھاری اکثریت سے جیت آئے, آپ اسٹیٹ منسٹر بنے, پرفارم کر کے فیڈرل منسٹر بنے, 3 سال کے جتنے ٹارگٹس تھے اور اس کوارٹر کی جو سند دی گئی سارے ٹارگٹس اچیو کر دیے, تو اس کا مطلب کیا کہ پاکستان کا ہر وہ بندہ, ہر وہ نوجوان, ہر لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کا وہ نوجوان جو اپنی آنکھوں میں اپنے ملک کے غریب عوام کی تقدیر بدلنے کا خواب لے کے آتا ہے, جو ان کے اس سٹیٹس کو چیلنج کرتا ہے, جو اس جاگیرداروں کو, ان کے صاحبزادوں کو, ان زرداروں کو, ان کو چیلنج کرتا ہے, اور نہ صرف چیلنج کرتا ہے بلکہ پرفارم کرتا ہے کہ 13 سال بعد پاکستان پوسٹ کو خسارے سے نکال کے باقی اداروں کے لیے مثال بناتا ہے. پاکستان میں ایسا نظام دیتا ہے کہ کرپشن کے دروازے بند کرنے کے لیے ای پروکیورمنٹ دیتا ہے, قبضے اور قبضے مافیا کے خلاف اور قبضوں کو ختم کرنے کے لیے. اگر وہ اس میں بھی کامیاب ہو جائے کہ اپنی تمام اثاثوں کی GIS میں بھی مکمل کر کے آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں, اگر یہ دروازے بھی بند کر دے تو پھر ان کو اپنے اجارہ داری خطرے میں نظر آتی ہے, اور پھر ان کا سوشل میڈیا اور ان کی غلاظت یہ متحرک ہو جاتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آج آیا ہوں, میرے پاکستان کے نوجوانوں, طلبہ تنظیموں, نوجوانوں کے جتنے فورمز ہیں ان کو, پاکستان کے عام اور پسے ہوئے طبقے کو, پاکستان کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو میں آج یہ بتانے آیا ہوں کہ یہ کمپین, یہ مہم کسی مراد سعید کو کونے میں خاموش کر کے بٹھانے کے لیے نہیں ہو رہی, بلکہ آپ کو یہ بتانے کے لیے ہو رہی کہ آپ کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ ہمارے برابر بیٹھ سکے, آپ کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ ہمارا مقابلہ کر سکے, آپ ہمیں چیلنج کر سکے, اور پھر آپ اتنے دم آپ میں کہاں سے آ گیا کہ آپ ملک کے خساروں کی اداروں کو جو ہم نے اتنی مشکل سے خسارے میں لے کے گئے تھے آپ اس کو خساروں سے نکال لے آؤ. جن سڑکوں سے ہم کمیشن اور کرپشن اور کاروبار بنایا ہوا تھا وہ کس طرح آپ یہاں پہ ایک ٹرانسپیرنٹ نظام سے مہنگائی کے باوجود سستی بنانے میں کامیاب ہو گئے. آپ تو ان کے کاروبار کے دروازے بند کرنے آئے ہو, یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ یہ سرکس سارا اس کے لیے ہو رہا ہے. اور آخر میں پاکستانیوں, یہ آپ کے لیے وارننگ ہے, ہر نوجوان کے لیے وارننگ ہے کہ ہماری اجارہ داری کو چیلنج کرنے کی جرات مت کرنا. میں تو ان کے سامنے کھڑا ہوں, ان کے مہموں کے باوجود میں نے ڈیلیور کیا, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک نئے انداز سے انشاءاللہ پارلیمنٹ میں, جلسوں میں, آپ نے آزاد کشمیر میں دیکھا کہ ان کی قیادت پوری, آپ نے گلگت بلتستان میں دیکھا, آپ نے سندھ میں دیکھا, آپ نے جمشید اضلاع میں دیکھا, اور آپ نے بار بار دیکھا. تو انشاءاللہ میں تو ایک نئے عزم کے ساتھ ان کا مقابلے کرنے آیا ہوں. لیکن میرے نوجوانوں, آج
میں آپ کے لیے اور اپنی وزارت کے جو محکمے ہیں ان کے لیے آیا تھا. یہ آپ کو وارننگ دے رہے ہیں. یہ سارا سرکس آپ کو وارننگ دینے کے لیے ہے کہ ہماری اجارہ داری کو اور ہمارے کاروبار کو اور جو ہم نے اپنے بچوں کو اور اولادوں کو تیار کیا ہوا ہے ان کو چیلنج کرنے کی جرت مت کرنا. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ کو ایوارڈ ملا نمبر 1، ہم اس کے لیے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور جو مہم آپ کے خلاف چلائی جا رہی ہے ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن جن محترمہ کی کتاب کا حوالہ دیا گیا، کیا آپ ان کے خلاف کورٹ میں گئے؟ دوسرا، جب محترمہ بیگم کلثوم نواز مرحومہ جب بستر مرگ پہ تھی، ان کے خلاف بڑی کمپین چلائی گئی. بلاول بھٹو کے خلاف بھی کافی کمپین اس قسم کی چلائی جاتی ہے. میڈیا کے اوپر بھی آپ کے کچھ منسٹرز بھی بیان دیتے ہیں. مریم نواز کے خلاف بھی اس قسم کے بیانات آتے ہیں. تو کیا آپ سب کو کنڈیم کرتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ جو ہے یہ چیز ختم ہونی چاہیے؟ دیکھیے، دو چیزیں. پہلی چیز یہ کہ جو آپ نے بات کہی میں نے اپنے حوالے سے آج گفتگو کی، اور آپ کو 8 سال کی تقریر تمام اٹھا لیجئے، آپ کو کوئی بھی چیز ایسی نظر نہیں آئے گی. اور جب ایک ہی اینکر نے سوال کیا تو جواب کہا گیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ فرزند زرتاری. اس کے علاوہ آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی. نمبر 1. نمبر 2، آپ جن لوگوں کا حوالہ دے رہے ہیں وہ میرے لیے میٹر نہیں کرتے. میرے لیے میرا کاز میٹر کرتا ہے. میں نئے پاکستان کا خواب لے کے آیا تھا. کسی کے لیے نیا پاکستان 2 نہیں 1 پاکستان یہ نعرہ ہوگا، کسی کے لیے دعویٰ ہوگا. میرے لیے ایمان کی حد تک میں اس کے اوپر یقین رکھتا ہوں اور میں اسی کے لیے کام کروں گا. اچھا، یہ بتائیے گا عمران صاحب کہ 2 دن سے فیڈرل کیپٹل میں ایک تماشا لگا ہوا ہے. تماشا اس طرح لگا ہوا ہے کہ کوئی جرنلسٹ ہے یا نہیں، یہ الگ سے بحث ہے، لیکن جرنلسٹ تنظیمیں بھی باہر نکلی ہوئی ہیں اور بہت کچھ آپ بتائیں بھی میڈیا میں آ رہا ہے. اس بارے سے آپ اپنی ایف آئی اے میں جو آپ کی درخواست ہے اس کی پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیے، ایک چیز ہے سمپل. ہر پاکستانی کو آئینی پاکستان یہ ضمانت دیتا ہے. کل میں یہ بھی ساری چیزیں دیکھ رہا تھا. اب میری حد تک اس کو ایک نظر سے دیکھے کہ ایک ہوتا ہے قانونی راستہ، ایک ہوتا ہے غیر قانونی راستہ. تو آپ اس تمام چیزوں کے باوجود، اور میں نے آپ کو وجہ بھی بتائی کہ اس دفعہ میں کیوں گیا. اس دفعہ اس لیے گیا کہ پہلی تو میری ذات تھی، تو میں اپنی ذات کا دفاع کرنے تو اسمبلی نہیں آیا. میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ نے اگر مجھ سے سوال کرنا ہے تو یہ کرے کہ آپ کے حلقے میں دوسرے حلقوں سے زیادہ کام نہیں ہوا، آپ نے ڈیلیور نہیں کیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پارلیمنٹ میں لیجسلیشن میں اور ایوان کی کاروائی میں حصہ نہیں ڈالا. یہ میری غلطی ہوگی، وہ بھی آپ نہیں کہتے. آپ یہ کہہ دیں کہ میرے نیچے جتنے ڈپارٹمنٹس آتے ہیں اس میں باقی پچھلے 5 سال دیکھ لیجئے اور یہ 3 سال دیکھ لیجئے، اعداد و شمار میں اگر آپ کو واضح برتری نظر نہ آئی تو پھر مجھ سے سوال کیجئے. لیکن اس میں تو میں صرف فیس تھا منسٹری کا. میرے اس پوسٹ مین کا کیا قصور ہے؟ میرے اس پولیس اگر میرے 2 پولیس موٹر وے پولیس کے جوان اس سال شہید ہوئے، آپ کو پتا ہوگا. کس لیے؟ کہ وہ آپ کے لیے قانون کے تحفظ کو موٹر وے کے اوپر یقینی سفر کو محفوظ بنانے کے لیے کام کر رہے تھے. ان کا کیا قصور تھا؟ تو میں کیا کر سکتا تھا؟ آئین پاکستان جس طرح ہر شہری کو اجازت دیتا ہے، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ وفاقی وزیر ہو، آپ اسٹیٹ منسٹر ہو، آپ ایم پی اے ہو، آپ جرنلسٹ ہو، آپ کوئی اور کاروبار کرتے ہو یا عام شہری ہو، مزدور ہو. آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ کی قانون کے مطابق کارروائی کر سکتے ہو. میں نے وہی کیا. جی میں آپ کی بات بالکل میں بھی اگری کرتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں لوور مڈل اور مڈل کلاس کو آنے کی کوئی بھی اجازت نہیں ہے. اور آپ کی پارٹی میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں اور آپ بھی بتائیں گے، اس کی روشنی ڈالیں گے. آپ کی پرفارمنس پہ وزراء بات بھی کرتے ہیں اور گروپ بھی بنے ہوئے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے. تو آپ کی پارٹی میں بھی یہ ٹرینڈ ہے کہ سرمایہ دار، انڈسٹریلسٹ اور پیسے والے لوگوں کو مخصوص نشستیں بھی دی گئی ہیں، ٹکٹ بھی دی گئی. اس سے اگری کرتے ہیں کہ دونوں طرف یہ چیزیں ہیں. دیکھیے، ایک چیز ہے، میں جس تحریک سے وابستہ ہوں اس کے طلبہ تنظیم کا تو میں نے آغاز کیا تھا، میں بانی پریزیڈنٹ تھا. اور آج میں اس تحریک کو جانتا ہوں کہ جس میں میرے جو جیسے نوجوان آگے آئے. پھر میرے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اسی پارلیمنٹ میں شاہد خٹک کرک سے ایک نوجوان ہے، عام طبقے کا ہے، وہ بھی آیا. فروخ حبیب بھی آیا. ہمارا کور شوزب یہاں اسلام آباد سے جو ہماری آئی ایس ایف کی تھی وہ آ گئی. پھر اس کے بعد علمگیر مسعود. تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تو اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ کیا ایک تحریک اور جدوجہد نے کیا تحریک انصاف میں موقع دیا؟ ہاں دیا. جی جی اجاز صاحب، جی ایک منٹ. مجھے 2 چیزیں پوچھنی ہیں مراد صاحب. سر، ایک تو خیر یہ طلبہ تنظیموں سے قومی سیاست میں آنے والوں کے نام بھرے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی ہیں اور پارلیمنٹ سے باہر بھی ہیں.
लेकिन जिस बात का क्रेडिट आप ले रहे हैं ISF बनाने का, ये वाकई आपका क्रेडिट है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपकी जमात को 4 साल हो गए हैं, तलबा तंजीमों पर पाबंदी है, एक बात तो ये है। दूसरा जो आपकी पर्सनल दरखास्त है, जो आपने कहा कि कानूनी रास्ता अपनाया, तो वो ऐसी क्या जल्दी थी कि जो कल अदालत को ये लिखना पड़ा कि जी इतने बजे मुकदमा होता है और इतने बजे कार्रवाई होती है, इतनी जल्दी का मुजाहरा क्यों किया गया? बिल्कुल, मैं ये कल से देख रहा हूँ। जो है आपने लाहौर में ही इस्लामाबाद में क्यों नहीं? मैं कल से ये चीज़ देख रहा हूँ। देखे क्या मुझे अपना कानूनी हक़ इस्तेमाल करना चाहिए था या नहीं। मैं बहैसियत पाकिस्तानी और आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान के कानून के ऊपर एतमाद और यकीन रखते हुए मैंने अपने कानूनी जो तरीक़ेकार था मैंने वो किया। उसके बाद कौन सा तरीक़ेकार होना चाहिए था, इदारे को किस अंदाज से करना चाहिए था, ये इदारे का अपना मैंडेट है। मेरे ख्याल से इसका सवाल तो मुझसे नहीं बनता। आप वफाकी वजीर होने के नाते जिस अंदाज में आपकी दरखास्त के ऊपर कार्रवाई की गई है इदारे की जानिब से, आप इस पे कोई इंक्वायरी और कोई नोटिस ले रहे हैं कि एक तो इस पे कार्रवाई हो, दूसरा अदालत में बारहा आपके मुखालिफ पार्टी की तरफ से आ रहा है कि जो बात टीवी चैनल पे बैठ के की गई थी उसके बजाय जो आपकी दरखास्त है वो इटसेल्फ आपके ज्यादा खिलाफ जा रही है, कि उसमें बिल्कुल एग्जैक्टली चीजों को मेंशन कर दिया गया दरखास्त में। तो उसके ऊपर भी प्लीज थोड़ा सा बता दें। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, आपने कारकर्दगी की बात की। हम जहाँ बैठे यहाँ से करीब 3 टूल प्लाजे हैं, मरी, संजानी, पेशावर की तरफ और मंदरा। तीनों टूल प्लाजों की अगर हम बात करें तो नेशनल हाईवे पे तीनों टूल प्लाजों से 4-4, 5-5 किलोमीटर दोनों साइड पे रोड बुरी तरह मुतासिर हुआ है। तो फिर सर कारकर्दगी आम शहरी किस तरह से देखे कि जब एक तरफ पोस्ट ऑफिस के मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हों निजकारी के खौफ से भी और अपनी तनख्वाहों के बढ़ने और इस तरह की चीजों पे, दूसरी जानिब सड़कें जगह जगह इस कदर टूटी हुई हों कि हम अपनी गाड़ियां लेके जाते हुए डरते हैं। आप हत्ता के मोटरवे भी बिल्कुल ठीक। देखिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और इस अंदाज से शुक्रिया अदा करता हूँ कि यही तो मैं चाहता हूँ कि बहस इन चीज़ों के ऊपर हो। और पाकिस्तान में पुरानी सड़कें थी 13,000 किलोमीटर, जो कि आपको पता है कि GT रोड, आपकी साउथ पंजाब, बलूचिस्तान, कराची से चमन क्वेटा जो आप हवाले दे रहे हैं, मैं इस तरह और हवाले दे सकता हूँ, ये खस्ता हाली और बुरी तरह तबाह थी। तो इसमें हमने क्या किया कि आपके मियावाली, मुजफ्फरगढ़, बरकसर ये सड़क हमने उठा ली और इसके ऊपर आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ काम का आगाज हो गया। ठीक, जो आपके पास बजट जितना होता है और आपके पास रेवेन्यू कितनी होती है उतनी आपने सड़क बनानी है। नंबर 2, कराची से चमन क्वेटा सड़क को खूनी सड़क कहते हैं, उसके 2 सेक्शन की प्रोक्योरमेंट हो गई, बेड आगे दिए गए ठेके और इसी महीने प्राइम मिनिस्टर उसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं, तो ये सड़क भी आपकी हो गई। फिर तीसरी GT रोड, तीसरी ठेका दिया गया है 2 सेक्शन का। तीसरा और प्राइम मिनिस्टर की इफ्तिताह का इंतजार है, बलूचिस्तान हुकूमत से बात हो गई है। तीसरा कराची, चमन, क्वेटा, खुशदार के 2 सेक्शन का बेड्स हो चुके, ठेका दिया गया और इस महीने उसका काम के ऊपर आगाज है, PM से टाइम दिया गया है। फिर उसके बाद GT रोड, फिर GT रोड के ऊपर बात होती है। GT रोड मुकम्मल खस्ताहाली का पुराना शिकार, लिहाजा GT रोड को पहला मोटरवे सियालकोट कारिया का आगाज हो गया, कारिया पिंडी का इश्तिहार आ चुका। GT रोड के लोगों के लिए मैं मुबारकबाद देता हूं, पहला मोटरवे आ गया। जो पुरानी खस्ताहाल 13,000 किलोमीटर थी उसका क्या करना है। जब हमारी आमदन में इजाफा हुआ तो हमने इस पहले फेज में 4,000 किलोमीटर की सड़कें उठाई है अपनी आमदन को देखते हुए, जिसकी हम मुरम्मत करेंगे। रही बात ये कि जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया, जिस अंदाज से किया गया, मैं खुद अपना जवाब दे सकता हूं। मैं फिर रिपीट कर दूं कि मैं यहां से नहीं, यहां से आपको कह रहा हूं, मेरे लिए 2 नहीं, एक पाकिस्तान, एक कानून, एक निज़ाम, ये मेरा ईमान है। मैंने अपना कानूनी तरीक़ेकार इख्तियार किया। तरीक़ेकार क्या होना चाहिए था उसके आगे वो इदारा बेहतर समझता है, उनका मैंडेट है वो किस अंदाज से करे। मैं बता दी। अच्छा, दरखास्त मैंने सिंपल अपना सिर्फ प्रोग्राम का हवाला दे के जो कहा गया था वो बता के मैंने कानूनी कार्रवाई की दरखास्त की थी, सिंपल। मैंने उनको मैंने कोई दरखास्त उनके ऊपर नहीं दी।
میں نے کوئی درخواست نہیں دی ان کے اوپر. آپ سے سوال کیا گیا کتاب کے بارے میں, آپ نے کہا کہ میں اس بارے میں نہیں کروں. میں نے بات کر لی. جی آپ نے کہا, لیکن یہ سلسلہ تو دیکھیں ابھی ہوا, کل کو کوئی اور کا ریفرنس سے آ جائے گا, کوئی اور جائے گا, تو آپ اس پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قانونی کارروائی کا اس دفعہ فیصلہ کیا وہ آپ کو بتایا, اور میں قانونی ٹیم اور میری مشاورت ان کے ساتھ ہو رہی ہے, میں نے اس کی وضاحت کر دی. ٹھیک ہے, اوکے جی, تھینک یو, بہت شکریہ. وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید پریس کانفرنس کر رہے تھے, صحافی بھی اکٹھا تھے, انہوں نے کچھ نام لیے ہیں, ویسے ان کی شکایت پہ جلدی عمل ہو جاتا ہے, پہلے ہم نام آپ کو بتا دیتے ہیں. انہوں نے کہا غلیظ ترین گفتگو کی گئی اور بار بار کی گئی. قادر پٹیل, جاوید لطیف, رانا ثناء اللہ, حافظ حمد اللہ, پی پی کا میڈیا سیل, پی ایم ایل این کا میڈیا سیل, یہ سب غلیظ مہم چلاتے رہے. آگے بڑھیں گے. منی لانڈرنگ کے معاملے میں ایف آئی اے نے شہباز شریف کے خلاف مضبوط کیس تیار کر لیا. ایف آئی اے نے اسحاق ڈار کا اقبال جرم شہباز شریف کے خلاف بطور گواہی پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں, آپ کو بتائیں منی لانڈرنگ کیس, ایف آئی اے نے شہباز شریف کے خلاف کیس تیار کر لیا. منی لانڈرنگ, ایف آئی اے نے شہباز شریف کے خلاف کیس تیار کیا. مزید بات ہوگی, سما کے نمائندے ریاض احمد ہمارے ساتھ ہیں. ریاض احمد, ایف آئی اے کے چالان کی تفصیل بتائیے. جی بالکل, اس میں یہ ہے کہ جو ایف آئی اے نے لاہور میں مبینہ جو منی لانڈرنگ کا کیس جو ایف آئی اے نے شہباز شریف کے خلاف مضبوط کیس کی تیاری جو ہے وہ کر لی ہے, اور اس حوالے سے ایف آئی اے نے لیگی رہنما سینیٹر اسحاق ڈار کے والے بیان کو شہباز شریف کے خلاف بطور گواہی پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور اسحاق ڈار نے شہباز شریف کے خلاف اقبال بیان دیا تھا, اور ایف آئی اے نے چالان میں اس کا انکشاف ہوا, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ پاناما ڈی آئی ٹی رپورٹ میں بھی اسحاق ڈار کے بیان کو بطور ثبوت پیش کیا گیا تھا. اور 1997 کے بعد حکومت کے دوران شہباز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بحرین کی صدیقہ سعیدہ محفوظ جو ہاشم خانم کے نام پر ایک بے نامی اکاؤنٹ جو بنایا تھا, اس پر اسحاق ڈار نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ بیان دیا تھا. اور بہت شکریہ, آپ نے اپڈیٹ کیا ریاض. بھارت میں زیر حراست خاتون سمیرا کو پاکستانی شہریت کا تصدیق نامہ جاری کر دیا گیا. شہریت تصدیق کے بعد سمیرا کو پاکستانی ہائی کمیشن سفری دستاویزات جاری کرے گا اور وہ وطن واپس آ سکیں گی. آپ کو بتائیں کہ وطن واپسی کی امید. بھارت میں زیر حراست خاتون سمیرا کو پاکستانی شہریت کا تصدیق نامہ جاری کر دیا گیا. وزارت داخلہ نے شہریت تصدیق نامے کا مراسلہ آج وزارت خارجہ کو بھیج دیا ہے. اور بلیٹن کے آخر میں آپ کو بتائیں کہ مائیکروسافٹ کے بانی نے پہلی بار پاکستان کا دورہ کیا اور اہم ملاقاتیں کی. کورونا سے بچاؤ کے لیے پاکستان کی حکمت عملی حیران کن قرار دی. کہا پاکستان پولیو کا مکمل خاتمہ کر کے بھی تاریخ رقم کر سکتا ہے. عمران خان نے افغان عوام کے لیے عالمی امداد کا معاملہ اٹھایا تو بل گیٹس نے بھی تائید کر دی. معزز مہمان کو خصوصی تقریب میں ہلال پاکستان کے اعزاز سے نوازا گیا. وزیر اعظم نے ایک اور تاریخ رقم کر دی. عمران خان کی خصوصی دعوت پر بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے سربراہ اور بانی مائیکروسافٹ بل گیٹس کا پہلا ایک روزہ دورہ پاکستان. ایوان صدر میں خصوصی تقریب ہوئی. صدر ڈاکٹر عارف علوی نے معزز مہمان کو ہلال پاکستان کا ایوارڈ عطا کیا. اس سے پہلے وزیر اعظم نے بل گیٹس کے اعزاز میں ظہرانہ دیا. 1-on-1 ملاقات ہوئی. عمران خان نے برادر ہمسایہ ملک کا مسئلہ اٹھا دیا. کہا دنیا انسانی بحران کے دہانے پر کھڑے 40 ملین افغانوں کی مدد کرے. بل گیٹس نے بھی تائید کر دی. کہا افغانستان میں حکومت کوئی بھی ہو, سب کے لیے انسانی ضروریات کا خیال رکھنا ضروری ہے. قومی ایمرجنسی آپریشن سینٹر میں وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل پولیو ٹاسک فورس اجلاس میں بھی بل گیٹس کی شرکت. بتایا گیا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ گزشتہ 13 ماہ کے دوران پولیو کا ایک بھی کیس سامنے نہیں آیا. بل گیٹس نے پاکستان کا عزم متاثر کن قرار دیا. ویکسینیشن ٹیموں کے شہید ورکرز کو خراج عقیدت بھی پیش کیا. بل گیٹس NCOC ہیڈ کوارٹرز میں کورونا سے متعلق اجلاس میں بھی پہنچے. عالمی وبا سے نمٹنے میں پاکستان کے کردار اور حکمت عملی کو حیرت انگیز اور قابل ستائش قرار دیا.